الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے جو ابھی یہ قرآن شریف کی آیت تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اور جو میں نے حدیث پڑھی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز کو پیدا کیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بہت عاجزانہ طور پر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کوئی مبلغ نہیں، میں کوئی عالم دین نہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ بس یہ جسارت کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے جو کچھ اپنے اساتذہ کرام سے میں نے سیکھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے زیادہ مرتبہ والے شخص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو یہ دنیا ہی نہیں پیدا کرتے، یہ دنیا ہی کو نہیں سجاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کے مہینے میں، جو کہ بہت بابرکت دن ہے۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں ہیں اور ہمارے رسول ہیں۔ ہم وہ امتی ہیں جس کی امتی بن کر آنے کے لیے رسول تمنا کرتے تھے۔ یہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا کتنا فکر تھا۔ یہ 12 ربیع الاول اس لیے آتا ہے تاکہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں اس دن کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ اس دن جھنڈے لگایا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، طرح طرح کے ایسے حرکات ہوتے ہیں، ایسا چیز کیا جاتا ہے جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث میں ہے نا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز دین میں ایجاد کیا اور جس کا دین سے کوئی حصہ نہیں، وہ چیز دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی 12 ربیع الاول کو اس طرح نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، اولیاء اکراموں نے نہیں منایا، جتنے تابعین تبع تابعین نے بھی نہیں منایا۔ آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نعمت ہے اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، تو کیا خوشی بس ایک دن کے لیے ہم مناتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پاک ہستی جو ہم اس کی امتی میں، بڑی خوشی کی بات ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ایک دن مخصوص کر لینا اس کے لیے ایک دن مخصوص کر لینا جو کہ دین اور شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو یہ تو بدعت ہے نا۔
ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، تو ہم روزانہ خوش منائیں نا، روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے۔ اگر 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے تو منائیے، ہم بھی منائیں گے، آپ بھی منائیے، لیکن جو ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ اکرام کی زندگی سے، تو اس کو ہم کیوں کریں؟ ارے ہم لوگوں سے زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والے صحابہ اکرام تھے، کیا صحابہ اکرام نے یہ منایا کبھی؟ ابھی لوگ قرآن کی آیتوں کا مثال دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی منانا چاہیے، مثالیں دیتے قرآن شریف سے۔ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ ہم عربی جانتے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرآن شریف نازل ہوا ان سے زیادہ ہم تشریح کرنے والے ہو گئے قرآن شریف کے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے سامنے سے وہ آیت نہیں گزری جس کا معنی آج آپ لوگ، آج جو علماء ممبر پہ بیٹھ کے یہ بتاتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول میں خوشی منانا چاہیے، جلوس نکالنا چاہیے، گھر میں موم بتی جلانا چاہیے، چراغاہ کرنا چاہیے، تو صحابہ اکرام کی نظر کے سامنے سے یہ آیت نہیں گزری؟ کیا اگر گزری تو وہ کیوں نہیں منائے؟ کیا اس سے بڑے ہم عالم ہیں؟ کیا اس سے بڑے زیادہ ہم عربی جاننے والے ہیں کیا؟ جب ان کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، ان کی زندگی میں بھی قرآن تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے تو نہیں منایا۔ جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کیوں منا رہے ہیں؟ اور منا بھی رہے ہم نیکی سمجھ کر کے، اس کو عید کا نام دے رہے ہیں، عید والا دن کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عید رکھا، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ اگر آپ 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکال رہے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کے دن گھروں کو سجا رہے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کے دن چراغاں کر رہے ہیں اس نیت سے کہ میرے کو ثواب ملے گا، تو پھر یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیتکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ٹائم میں دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سے اگر کوئی دین میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے۔ ارے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارک دن ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی اسی دن ہوئے۔ آپ اتنا خوش مت ہوئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا غم بھول جائے، اور اتنا غم نہ منائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی بھول جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اگر اس دن آپ کو کچھ کرنا ہی ہے، اگر آپ کو اس دن کچھ کرنا ہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں تذکرہ کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، اپنے بال بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو گھر میں بیٹھائیے اور ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت تشریف لائے، جب ظلم کا زور چل رہا تھا، ظلم کا بازار گرم ہو رہا تھا، بے حیائی عام ہو رہی تھی، عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا، مسافروں کو لوٹا جا رہا تھا، کس قسم کی برائی نہیں ہو رہی تھی اس وقت ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو ختم کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر میں تھے یہ بتاؤ نا اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو۔ 12 ربیع الاول کے دن اگر کرنا ہی ہے تو یہ کام کیجئے نا، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ملے گا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے، اس کا بھی اجر ملے گا آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ بھیجتے ہیں۔ کثرت سے درود پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام بھیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ جلوس نکالنا، تماشا کرنا، چراغاں کرنا، پھرانا، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس سے آپ کو گناہ ملے گا۔ جھنڈا ہوتا ہے، اس جھنڈے میں روزہ رسول کا جو گنبد ہے ان کا نشان بنا ہوا تھا، وہ جھنڈا پھرتا ہے 12 ربیع الاول کے دن، اس کے بعد وہ جھنڈا کو ایسے پھینک دیا جاتا ہے۔ میں ادھر مہاراشٹر میں آیا تو مہاراشٹر میں لوگ کہہ رہے کہ ادھر 12 ربیع الاول کے دن ڈی جے بجاتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیوں بجا رہے ہو؟ کس سے ثابت ہے یہ؟ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ کون کروا رہا ہے آپ لوگوں سے یہ؟ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو پڑھو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو،
ثواب کی نیت سے جو کام کر رہے ہو اس میں آپ کو گناہ مل رہا ہو۔ اگر آپ سچے میں عاشق رسول ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرو نا، اپنے اندر دین کو پیدا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، قرآن شریف کا مطالعہ کرو، نماز کی پابندی کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ یہ ہوتا عاشق رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اپنے بنائے ہوئے طریقے سے محبت مت کرو، وہ محبت کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے لیے کہا اس طرح محبت کرو، تبھی عاشق رسول ہوگے۔ 12 ربیع الاول اگر ہم مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اس دن تاش گانا کرتے ہیں، کیا نام ہے، چراغا کرتے ہیں، گھروں کو روشن کرتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، اور اس دن کو ہم عید اگر سمجھتے ہیں تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، اور ہم کیا، پوری دنیا جانتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے۔ صحابہ اکرام تن من دھن کی بازی لگا دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر وہ جان دینے کو قربان تھے، اور اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے محبت کرتے ہیں، اتنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی محمد نام لے کے نہیں پکارا، ہمیشہ یاسین، مزمل، طٰہٰ ایسے ایسے القاب سے پکارا۔ اللہ رب العزت تبھی نہیں اس کو دین کا حصہ بنا دیتے، صحابہ اکرام نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم نہیں دیتے کہ جب میری پیدائش کا دن آئے تو آپ چراغا کرو، جلوس نکالو، بازی کرو، یہ نہیں ہے ثابت، کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ اس کو آپ، اگر آپ عاشق رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کا مطالعہ کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیجیے۔